السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، انسان غسل دو ہی وقت میں کرتا ہے، یا تو وہ فریش ہونے کے لیے یا تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ فریش ہونے کے لیے غسل کر رہا ہے تو اس کی مرضی، وہ چاہے جیسا غسل کرے، لیکن اگر سنت کے طور طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ سنت پہ عمل کرنے کا ثواب پائے گا۔ لیکن ایک غسل ایسا ہوتا ہے جو پاکی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی ناپاک انسان غسل کرتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چھوٹ جائے تو وہ چاہے دن بھر پانی میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، دن بھر رات بھر غسل کیوں نہ کرے، تینوں میں سے اگر کسی ایک کا جان کا چھوڑتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے، اس کا غسل نہیں ہوگا، اور اس غسل سے وہ جتنی نمازیں پڑھے گا کوئی بھی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں، سب کے لیے یہ ہے کہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو پانی منہ میں لے کے غرارہ کرے، اور اگر روزے سے ہے تو غرارہ نہ کرے لیکن اچھے سے کلی کرے، دانت کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، منہ کے ہر کونے میں پانی پہنچ جائے، زبان کے نیچے پانی پہنچ جائے، اور جبڑوں کے اگل بغل ہر جگہ پانی اچھے سے پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھائیں، کہاں تک؟ ناک کی نرم ہڈی تک، اور انگلی سے ناک کو صاف کریں تاکہ کبھی اس میں کوئی چیزیں جمی ہوئی ہو تو وہ چھوٹ جائے اور پانی اچھا سے پہنچ جائے۔ اور تیسرا ہوتا ہے پورے ظاہری بدن میں، یعنی سر کے بال سے لے کے پورے تلوا تک پورا ظاہری بدن میں پانی کا پہنچا دینا، پانی کا گزار دینا۔ یہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان اگر بے احتیاطی میں غسل کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نمازیں چاہے جتنی پڑھے اس کی نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کی شرائطوں میں سے طہارت ایک شرط ہے، پاکی ایک شرط ہے، اور مردوں کے لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے، عورتوں کے لیے بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو ٹائٹ انگوٹھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ٹائٹ انگوٹھی پہن کے غسل کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے اندر تک انگوٹھی کو ڈھیلی کریں، حرکت دیں، اس کو گھمائیں اور پانی پہنچائیں۔ جسم کے ہر ایک حصے تک پانی پہنچانا ہے، چاہے وہ کان کے نیچے ہو، چاہے گردن ہو، چاہے شرمگاہ ہو، آگے کی پیچھے کی مقام ہو، یا اور جیسے حصے پاؤں کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے بیچ میں پانی اچھے سے پہنچا دینا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جیسے نابھی میں، ناف میں، وہاں پانی اچھا سے پہنچانا، جسم کے ہر حصے میں اچھے سے پانی پہنچا دینا، یہ ضروری ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے سر کے بال کے ہر حصے کے جڑوں تک پانی پہنچائے پورا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیل پالش اگر لگائی ہے تو نیل پالش میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کچھ نیل پالش ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی کو مانے کر دیتا ہے ناخن تک جانے سے، یعنی ناخن میں نیل پالش لگائی ہے تو اس کے وجہ سے وہ اوپر میں جمع ہوا رہتا ہے اور وہ اندر پانی ناخن تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے گھیس کے چھٹا لے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں جیسے آج کل واٹر پروف میک اپ آ چکا ہے، واٹر پروف لپسٹک آ چکا ہے، تو اگر یہ سب لگائی ہوئی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو دور کر لے تاکہ پانی باڈی تک پہنچ جائے۔ کوئی بھی چیز اگر پانی باڈی تک پہنچانے سے روکتی ہے تو اس چیز کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ آٹا گوندی ہے تو ناخن کے ان حصوں میں آٹا جو ہے بسا اوقات لگا ہوا رہتا ہے، تو وہ سب بھی ان کے لیے چھڑانا ضروری ہے، اور اس کے حصے ناخن تک پانی پہنچانا، ہر ظاہری حصے، ظاہری باڈی میں، ظاہری بدن پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بے احتیاطی میں اگر غسل کیا گیا تو پھر عبادتیں اس غسل سے جتنی کی گئیں ساری ناقبول ہے، اس لیے غسل میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان، میں نے پہلے بھی کہا کہ فریش ہونے کے لیے غسل کر رہا ہے، پاک صاف ہے، لیکن غسل کر رہا ہے فریش ہونے کے لیے، تو اس کی مرضی، وہ چاہے جیسے کرے۔
لیکن اگر ناپاک ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط کے ساتھ فرائض کو ادا کر کے غسل کریں تاکہ کوئی فرض نہ چھوٹ سکے اور اچھے سے پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد جو بھی عبادتیں کریں وہ عبادتیں قابل قبول ہوگی۔ فرائض غسل 3 چیز ہے: کلی کرنا، اگر روزے سے ہیں تو غرارہ نہ کریں، اور روزے سے نہیں ہیں تو خوب اچھے سے پانی لے کے غرارہ کریں، اس طرح غرغر، اور دوسرا یہ کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی اچھے سے پہنچائیں۔ اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو چھوٹی انگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کر لیں اور پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائیں۔ اور تیسرا یہ کہ پورے ظاہری بدن میں ہر حصے میں پانی پہنچائیں، چاہے وہ جیسا ہو، اور احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ۔ اس میں کوتاہی نہیں کی جائے گی اور اس میں نرمی بھی نہیں کی جائے گی جیسے تیسے آپ نے کر لیا، نہیں، بہت احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ یہی تو شرائط نماز ہے۔ طہارت ہی شرائط نماز میں سے طہارت بھی ہے، اس لیے بہت اچھے سے احتیاط کے ساتھ غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے احتیاطی کے ساتھ اگر غسل کیا گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور اس غسل سے وہ جتنی نمازیں پڑھے گا پھر اس کی نمازیں نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ غسل کریں۔